آئے ہیں. میں رمضان کی وجہ سے کہ آپ کی خاطر تواضع بھی نہیں کر سکتا. ہوئے تھے پچھلے 3-4 دن میں جس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. سب سے جو عام واقعہ ہوا ہے جی، کل شہادتیں ہوئی ہیں. ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو ہے شہید ہوئے ہیں، ایک کیپٹن بچہ شہید ہوا ہے اور 4 جوان شہید ہوئے ہیں. ملک کے مختلف حصوں سے ان کا تعلق ہے. کرنل صاحب جو ہیں ان کی فیملی کراچی میں ہیں، جو کیپٹن صاحب ہیں وہ تلہ گنگ کے ہیں، باقی ایبٹ آباد کے اور کے پی کے ہیں. جو ہماری افواج جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح قربانیاں لگاتار دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے موسنوں کی جتنی بھی ہم عزت کریں وہ کم ہے. ان قربانیوں کے حوالے سے جو ہمارا اس وقت اندرونی محاذ پہ ملک جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اس کی مثال جو ہے تاریخ میں کم ملتی ہے. یہ ایک دفعہ پھر جو ہے دہشت گردی کا پچھلے چند ماہ سے زور ہے، اور اس جنگ کو جو ہے ایک متحد حکومت ہی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے. اور اگر اس موقع پہ خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کوئی فتنہ ہو تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی. اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر دامن کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. کل والے جو شہداء کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے. ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی. وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے. لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے، اقتدار کا محروم ہونا جو ہے، اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں. ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ ہمارے موسن ہیں جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں، جو کل گزرا ہے کل نہیں، بلکہ جو سالوں کے میں، دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے، پولیس نے، ہماری پیراملٹری نے، ہماری عوام نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے. تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں، یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو. اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے. آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے، MWM ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی نام ہی نہیں ہے. بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں. یہ آج ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے. کون اس کو چلا رہا ہے
کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو، جو آپ کا بھی وطن ہے، میرے بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے، قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے، معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، میں وہاں میں موجود تھا، 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے، دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا، یعنی کہ دشمنی پہ کہاں کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں۔ فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں، انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہوا ہے، مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں، نو کی آوازیں آئیں، اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی، یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا اس کو۔ یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں، بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں، یہاں پہ قانون جو ہے، آئین جو ہے، ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن کسی سیاسی پارٹی نے، چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری، ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف، خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا۔ جب شہادتیں ہوئیں، جب جنگیں ہوئیں، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی، ساری قوم متحد ہو گئی، ساری پارٹی جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی۔ آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے، سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے یا ایم ڈبلیو ایم نام ہے، پتہ نہیں، وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے، آج کل بے نامی پارٹی ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے۔ 65 کی جنگ تھی، پورا اس وقت بھی آمریت تھی، ایوب خان کی آمریت تھی، پوری قوم متحد تھی۔ اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، irrespective of the fact کہ جو ہے 85 اختلافات تھے، قوم متحد رہی۔ یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا، قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا، ان کے اپنے کرتوت سامنے آئے جن کی وجہ سے اقتدار گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے، طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں
کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے. ان کے اپنے صفوں میں تقریباً 10-12-15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے. کم از کم اسمبلی نہیں پتا, ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے. ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ, ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی ہے, اس کو جس طرح مرضی رکھیں, لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے, کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے, حب الوطنی کی حدود کراس کرے, پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے, شہداء کے مقدس جو قربانیاں اور خون ہیں ان کی حدود کراس کرے, تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. خدا نخواستہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے باتیں چند کر لیتا. غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا, جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑایا اور بعد میں ٹویٹ کر دیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی قانون کرے؟ ضرور ہوگی جی. دیکھیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا, DGISPR پیروڈی, وہ بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے, اور وہ کچھ دیر رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اسکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے, میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے, ساری پی ٹی آئی کے جو ملک سے باہر ہیں. دیکھیں ایک اور میں آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتاؤں, سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جعلی ناموں پہ اکاؤنٹ بنائیں. آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں, کسی نے جعلی نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے, یا یہ ایڈریس جو ہے باہر کا دیتے ہیں. کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے, یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں, اس کے کنیکشن جو ہے یہاں بھی موجود ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو مینیج کر رہے ہیں. یا جو لوگ جو ہیں جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ, جس قسم کی چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران کو, وہ پاکستان دشمنی کا ثبوت ہے. IMF کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا, اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے, تمام اطراف سے, کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے, اور انشاءاللہ چل پڑے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی. خلوص کی ضرورت ہے, اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے. آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے, یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا. ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے. ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے. یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے, اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں, ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں, قربانیاں جو ہے افواج کی, پولیس کی, عوام کی, ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے, اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں. 8-9 مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے. کیا اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکا کے اس کو دیا جاتا ہے. ملاقاتیں جو ہیں اس کی ہوتی ہیں. میں کہتا تھا جمعرات کے روز مجھے مل سکتے صرف میری فیملی, اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں PCO کے اوپر جا کے, جیل کے اندر جو PCO تھا وہ جو ہے جیل ہی بیٹھا رہے گا, ہوں لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا. تو اس کے بعد بھی گلے ہیں, اس کے بعد بھی شکوے ہیں. اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے,
وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے, ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہے, یا وہ جو لوگ جو ہیں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں, سگریٹ سوٹے لاتے رہتے ہیں, یا ان کے حوالے ہیں, کن کے حوالے ہیں؟ لیکن خدا کا واسطہ ہے, پاکستان جن کے حوالے ہے, جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے, اس مٹی کے ساتھ ہے, جو اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں, اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں. شاہد صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو ٹویٹر اکاؤنٹ یا دیگر پلیٹ فارم ہے, کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان سے کریٹ ہو رہے ہیں, کتنے جو ہے وہ بیرون ملک, اس میں یہ بھی ایڈ کر دی کہ انڈیا سے بھی کریٹ ہو رہے ہیں یہ اکاؤنٹ؟ دیکھیں, یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں. اور یہ سارے ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں یا جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گنڈا پور جو ہے آئے ہیں, علی امین گنڈا پور جو آئے ہیں, وہ ایک سیاست میں ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی کہ جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا یا سیاست کر کے کی جائے گی. لیکن اس قسم کے عناصر جس پارٹی میں ہوں, ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے قطعی طور پہ ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لیس, کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے, بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے, کبھی ادھر گھوم رہا ہے, کبھی وہ سر کسی کا لا لیندے نے, کسی کا لا لیندے ہیں. صاحب, یہ جو ابھی حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 2 افراد نے شہادت دی ہے, تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اس میں کن عناصر کا ہاتھ ہے, اور دوسرا حکومت اس وقت ایک بار جو دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کے خلاف جو کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے, اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں بھی پناہ گاہیں جو ہیں میسر ہیں, اور یہ لوگ جو ہے شہداء کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں میرے کہ دہشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہوں, یہی پناہ گاہیں ان کو میسر کر رہے ہوں. اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا, اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے, وہاں سے بے شمار جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں, مارے بھی جا رہے ہیں, پکڑے بھی جا رہے ہیں, ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں, جو تشکیل کہتے ہیں, وہ وہاں سے جو آتی ہیں, پارٹی آتی ہے, وہ پہنچ جاتی ہیں. اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے, اور کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے, اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں, پنجاب اور سندھ بھی, ہمارے شہر محفوظ رہیں, ہمارے گاؤں محفوظ. لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے. جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں, ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے. دہشت گردی کی لہر آئی ہے, اس میں یہ لوگ جہاں پہ آ کے ٹھکتے ہیں, کوئی سہولت کار بھی ٹریس؟ بالکل, یہاں پہ سہولت کار ٹریس ہوئے ہیں, جہاں پہ آ کے یہ رہتے ہیں, جن کے پاس رہتے ہیں. اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں, ان کا ہمیں علم ہے, اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے. افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے. پاکستان ایک ساورن ملک ہے, خود مختار ملک ہے, وہاں پہ آ کے 5-5, 6-6 لاکھ, 8-8 لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آ کریں, یہ تو نہیں ہوگا.
یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے کس ملک میں جو ہے اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کاغذ نہ کچھ ہے، اور آ کے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کچھ نہ کسی چیز کے اوپر آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں. یہ نہیں ہوگا. یہاں موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، ویلڈ کاغذات ہیں، پاسپورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں، ویزے پہ لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں افغانی، ضرور آئیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے تو اپنا ویڑا بنایا رہے گا کہ جس لئے مرضی منہ چکے رہے آگے پاکستانی با کے بہ گئے، جس لئے مرضی منہ چکے رہے واپس. یہ نہیں ہوگا. یہاں پہ پوری ڈاکومنٹڈ جو ہے جس طرح ساری دنیا میں دیکھیں ایران کی سرحد ملتی ہے ان سے، راجستھان کی سرحد ملتی ہے ان سے، ہماری اور ملکوں کی سرحد میں، چین کی سرحد ملتی ہے ان سے، ازبکستان کی سرحد ملتی ہیں. کون سے ملک میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، اور یہاں پہ ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرنے والے، ان کو جو ہے وہ سہولت کاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں. یہ پلانڈ ہے، کوئی لا تعلقی نہیں ہے، ان کے سب کے تعلق ہے. یہ بالکل پلانڈ ہے. وہاں بھی ان کے رابطے ہیں. اور وہ دیکھیں میں فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت اختیار کر لی ہے، کوئی بھی ہے وہ جس کے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے اور پاکستان کا شہری ہے، اور پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پہ فوقیت ہونی چاہیے اس شہری جس نے پاکستان کی میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں، یہ آتے ہیں، ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جائیداد ونڈن آ جاتے ہیں انہوں بھرا بھنوں نے نال جڑے اتنے رہتے انہوں نے نال، اور پھر جائیداد جو وصول کرتے ہیں، جو بھی وصولی کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں. ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کون سی طاقتیں ہیں؟ ہمارے سرحد پار والے دشمن ہیں ڈائریکٹلی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانے بانے جو ہے وہاں پہ ملتے ہیں، ہندوستان سے ملتے ہیں. واجد صاحب سوشل میڈیا پہ بانی پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے ضرور قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جو مبینہ داخلی الیکشن میں اس کے علاوہ سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے کہا ہے، اور سینٹ کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے میچ فکسنگ کرا دی ہے. دیکھیے سینٹ کا الیکشن تو ابھی انہوں نے خود لڑا ہے. یہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ لڑا ہے انہوں نے. ان کا کینڈیڈیٹ تھا سینٹ کے الیکشن میں. میچ فکس ہے تو پھر میں فکس میچ کا ہی کھیڑتے پے نے، یا اپنے ویلے میچ فکس ہی کھیڑتے رہے ہونے نا، تو ہوں بھی کھیڈن دے دیں. اگر ان کے بقول میچ فکس ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے جنرل الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے یا کوئی اور الیکشن ہوا ہے، وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا، پھر کیوں اس میں جو ہے اپنے بیٹسمین یا بالر بھیجتے ہیں ایک فکس میچ میں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ میرے وکٹاں نے دونوں پاسے نہ کھیڈو نا، ایکو پاسے کھیڈو. بھائی صاحب یہ جو دہشت گردوں کا سہولت کار جو کیس کیے گئے ہیں، دہشت گرد تو مارے جاتے ہیں لیکن سہولت کار جو ہے ان کا بھی معاملہ دب جاتا ہے. ان کا اگر چہرہ بے نقاب کیا جائے گا تو یہ عوام میں زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان کو اصل حقیقت ان کی دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ یہ اس قسم کے عناصر جو ہیں جو دیکھیں الٹیمیٹ قربانی جو ہوتی ہے انسانوں کے لیے زندگی میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جان ہوتی ہے. اور جو بندہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے مرضی بھی کس کے اختلافات ہوں اس کی توقیر اور تعظیم جو ہے کرنی آپ پہ لازم ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ اس کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے آپ پاکستانی نہیں ہو. میرے لیے بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں. اور جو لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے سہولت کاری کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی نہیں، اور وہ بھی اسی سلوک کے جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں جو دہشت گردوں کا جو کے ساتھ جو کوئی حشر ہوتا ہے. صاحب یہ کہے گا کہ دہشت گردی کا عروج رہا ہے 2000 سے لے کے 13 تک،
13 अगस्त से 18 तक तकरीबन दहशतगर्दी खात्मा हो चुका मियां नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई दहशत। है। क्या आप समझते हैं इसकी वजूहत क्या है, दोबारा क्यों ये पनप रही है? यहाँ पे आप देखते हैं कि देखिए, मैं समझता हूँ कमी कुताही सबसे बड़ी हुई है जो इमरान खान ने अपने दौर के आखिरी दिनों के अंदर या आखिरी चंद महीनों के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान से जो है वो दहशतगर्द जो है उनको आने दिया, हज़ारों की तादाद। उसमें एक शख्स था, उसका नाम मुस्लिम था, उसको स्वाद का कसाई कहते थे, उसको इन्होंने माफ़ी दी। एक और था, उसका पता नहीं क्या ना, 2 बंदों को जिनके हाथों पे सैकड़ों बंदों का खून था, उन दोनों को माफ़ी दी। असेंबली में जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने आगे ब्रीफिंग दी कि ये जो बंदे जो वापस आए हैं वो ठीक आए हैं और ये इस तरह ही होना चाहिए। ये ब्रीफिंग दी, मैं उस ब्रीफिंग में शामिल था। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान हस्ब दस्तूर जो है वो नहीं आता था मीटिंगों में जिसमें अपोजिशन होती थी, वो नहीं आया, लेकिन वहाँ पे बाकी पीटीआई बैठी हुई थी और वो इस बात को जो है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझते थे। ये सारी दहशतगर्दी वो लेके आए हुए हैं यहाँ पे, पीटीआई की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, स्वात में हैं या नॉर्थ वज़ीरिस्तान में या साउथ वज़ीरिस्तान में या वाना में या चित्राल में है या किसी और जगह पे हैं, सारे वो लेके आए हुए हैं और उनको माफ़ी दी है इन्होंने। और उसके बाद इनका ख्याल था कि आम खोल दिया जाए उनके लिए, सारे के सारे वापस आ जाएं ताकि हमारे मुल्क के ऊपर तो ये मैं समझता हूँ एक इन्होंने अपनी एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द जो है पीटीआई वालों ने, ये इनकी दफाई लाइन है। कौन लेके आए इन हजारों लोगों को? थैंक यू जी। खान पीन का उधार रहे तो वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा मईशत को तरक्की की राह पर गामजन